اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی کی لائبریری سے فرزین۔ آج کی ویڈیو ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تدبیرات الہیہ کے بنیادی مقاصد پر بنائی گئی ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ انسان خود پر غور کیسے کرے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تم میں نشانیاں ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ صحابہ کرام کا یہ قول ایک مجمل قول ہے جس سے بندے کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ خود میں غور کیسے کیا جائے۔ اس کتاب نے شیخ الاکبر رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت تفصیل سے انسان کی توجہ اس طرف دلائی ہے جس سے اپنے آپ میں غور کر کے اس منزل کو پا سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کائنات کو انسان کبیر اور انسان کو کائنات صغیر کہا ہے اور دلائل سے بتایا ہے اس انسان کے اندر بھی وہ تمام اشیاء موجود ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں، بلکہ یہ انسان اس کائنات کی روح ہے۔ جیسے روح اس جسم کی تدبیر کرتی ہے ویسے ہی انسان کامل اس کائنات کی تدبیر کرتا ہے۔ روح خلیفہ خالق کی نائل ہے، اس کائنات کو پہنچنے والا فائز انسان کامل کے توسط سے ہی پہنچتا ہے۔ لہٰذا اس انسان کو چاہیے کہ اپنی نظر اپنے خالق پر رکھے، اس کی ادنیٰ مخلوق کو اپنے دل میں جگہ نہ بنانے دے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی مملکت کو ایک بادشاہ سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح ایک مملکت میں بادشاہ، وزیر، مشیر، محافظ، قاضی، سپہ سالار، فوج اور رعایا ناگزیر ہیں، ویسے ہی جسم انسان میں بھی یہ سب موجود ہے۔ اس اپنی زندگی کے مراحل ویسے ہی طے کرتا ہے جیسے پودا طے کرتا ہے۔ یہ جوان ہوتا ہے، پھر اس سے بیج لیا جاتا ہے۔ کئی پودوں کی نسل چلتی ہے جبکہ کئی پودوں کی رک جاتی ہے، پھر یہ پودا بوڑھا ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی مثال ایسی ہی ہے۔ شیخ الاکبر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس انسان کا بائی اور دوسرا پودا یہ کائنات ہے۔ کائنات کے بڑھنے کی مثال انسان میں ناخن اور بال ہیں۔ کائنات میں 4 عناصر ہیں، انسان کی تخلیق بھی انہی عناصر سے ہوئی ہے۔ کائنات میں درندے، وحشی جانور ہیں، انسان میں بھی قہر، غضب، کمینگی اور حسد ہے۔ جیسے کائنات میں نیک روحیں اور فرشتے ہیں ویسے ہی انسان میں اعمال صالح ہیں۔ زمین میں موجود پہاڑوں کی مثال انسان میں ہڈیاں ہیں۔ زمین میں بہنے دریاؤں کی مثال انسان میں اس کی رگوں میں گردش خون ہے۔ جیسے کائنات میں سورج ایک روشن چراغ ہے ویسے ہی جسم میں روح ایک روشنی ہے۔ جب یہ جسم سے جدا ہوتی ہے تو جسم اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ کائنات میں ایک چاند ہے، انسان میں اس کی مثال قوت عقل ہے۔ جیسے چاند سورج سے روشنی اخذ کرتا ہے ویسے ہی عقل روح سے نور اخذ کرتی ہے۔ جیسے چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے ویسے ہی عمر عقل کے ساتھ بڑھتی پھر بڑھاپے میں کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ عالم علوی میں موجود عرش کی مثال جسم انسان میں دل ہے۔ اسی طرح کی دوسری مثالیں شیخ الاکبر رحمۃ اللہ علیہ نے ہم فرماتے ہیں، اب ہم مختصر بتاتے ہیں۔
تو انسان میں کائنات کا مشاہدہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ یوں کہ تو ان مجادات پر غور کر جو تجھ سے خارج ہے۔ جب تیری نظر کسی موجود پر پڑے، اس موجود کی وہ غالب صفت ڈھونڈ جس بنا پر وہ مشہور ہے۔ جب تو وہ صفت جان گیا جو اس موجود کے بارے میں بتاتی ہے، اس پر دلالت کرتی ہے یا اس پر دلالت کرتی ہے، پھر یا تو یہ اس کی ذاتی صفت ہوگی یا اس پر غالب ہوگی، پھر انسان میں بعینہ اس صفت پر غور کر تو لازماً اسے انسان میں بھی پائے گا۔ لہٰذا اس انسان میں اس صفت کو دیکھتے ہوئے اس انسان پر اس کا اطلاق کر جس کی موجود کی یہ صفت ہے۔ مثلاً کن ذہن ہونا دوسرے جانوروں کی نسبت گدھے کی غالب صفت ہے، مگر جب ہم کسی انسان کو کند ذہن دیکھتے ہیں تو اسے بھی گدھا کہتے ہیں۔ جب کسی کو وحشی اور شکار کرنے والا دیکھتے ہیں تو شیر کہتے ہیں۔ جب انسان کو چالاک دیکھتے ہیں تو لومڑی سے مشابہت کرتے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کو چھوٹی کائنات کہا ہے۔ جو کائنات کے اندر موجود ہے وہ اس کے اندر بھی موجود ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں پر اختتام کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔